أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صلوات پر محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ذاکر و نوحہ خان مرحوم مغفور ابن حسن صاحب ابن علی ہادی حسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں.
وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک منظم صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک منظم صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ ہر انسان کی دنیا میں پہلی اور بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سماج میں عزت و توقیر کی نظروں سے دیکھا جائے، اور وہ اسی راستے پر اپنی پوری زندگی کو ڈال دیتا ہے۔ تو اس سفر تلاش و جستجو میں سب سے پہلے اگر کسی چیز پر اس کی نظر جا کے رکتی ہے تو وہ چیز دولت ہوتی ہے، اور وہ یہ تصور کر بیٹھتا ہے کہ دولت ہی وہ شے ہے جو اسے عزت کا حقدار بنا دے گی۔ لیکن حصول دولت کے بعد فوراً ہی وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ دولت سے وقتی عزت تو حاصل کی جا سکتی ہے، مگر دائمی عزت کا حقدار نہیں بنا جا سکتا۔ پھر وہ اپنے سفر تلاش و جستجو کو جاری کرتا ہے تو اس کی نظر حکومت پہ جا کے رک جاتی ہے، اور وہ یہ تصور کر بیٹھتا ہے کہ حکومت ہی وہ شے ہے جو اسے عزت کا حقدار بنا دے گی۔ لیکن درمیان راہ یا حصول حکومت کے بعد فوراً ہی وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ حکومت سے چند لوگوں کی آنکھوں کا سرما تو بنا جا سکتا ہے، مگر دائمی عزت کا حقدار نہیں بنا جا سکتا۔ بڑی توجہ رہے میرے سننے والوں کی۔ پھر وہ ہراساں پریشان تاریخ انسانیت مرتب کرتا ہے اور دنیا کے دولت مندوں کی فہرست تیار کرتا ہے، تو اس کی نظر جا کے قارون کے خزانے پہ رک جاتی ہے۔ لیکن اسی تاریخ کے جب دوسرے صفحے پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ یہ عبارت پڑھتا ہے کہ قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھستا چلا گیا۔ تو جب قارون کا خزانہ قارون کو عزت دار نہ بنا سکا تو نسبتاً مختصر ہماری دولت ہمیں کہاں عزت دار بنا دے گی۔ پھر وہ دوسرے رخ پہ جاتا ہے اور تاریخ انسانیت پھر مرتب کرتا ہے، تو اس میں وہ حکمرانوں کو رکھتا ہے، تو اس کی نظر نمرود اور شداد جیسے حکمرانوں پہ رک جاتی ہے۔ وہی شداد جس نے الہی جنت کو زمین پر اتارنے کی کوشش کی تھی، خود اپنی بنائی جنت میں نہ جا سکا، تو بھلا ایسا حاکم بھی کیا اور ایسی عزت بھی کیا۔
تو جب نمرود کی حکومت شداد کی حکومت شداد کو عزت دار نہ بنا سکی تو بھلا ہماری حکومت ہمیں کہاں عزت دار بنا دے گی؟ نہیں، جملہ آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچا تو ایک جملے سے اور قریب آ جاؤں. وہ شداد تھا جس نے الہی جنت کو زمین پر اتارنے کی کوشش کی، جنت کو زمین پر اتارنے کی کوشش کی، مگر خود بنائی ہوئی جنت میں نہ جا سکا. وہ آل محمد کا دیوانہ تھا. صلوات بر محمد. اب بھئی وہ انسان پھر ہراساں پریشان ان لوگوں کی فہرست مرتب کرتا ہے جس میں حکمراں نہ ہوں، دولت مند نہ ہوں، ثروت مند نہ ہوں، متکبر نہ ہوں، زمیندار نہ ہوں. تو صرف وہ ان لوگوں کی جب فہرست مرتب کرتا ہے تو ان میں فقط وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس دولت علم ہے. بھئی وہ سقراط جو 470 قبل مسیح مٹیوں منو مٹی تلے دب گیا، لیکن آج بھی وہ عزت کے نظر سے دیکھا جاتا ہے. بقراط جو 360 قبل مسیح مٹیوں میں چلا گیا، لیکن آج بھی لوگ اسے عزت کے نام سے پکارتے ہیں. وہ میر جو تنگی کی وجہ سے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آ گیا اور آخری وقت میں یہ کہتا ہوا مرا کہ بیٹے میں ورثے میں کچھ نہیں چھوڑا سوائے دیوان کے، آج بھی وہ عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. وہ غالب جو زندگی میں شہر بشہر چند روٹیوں کے لیے بھٹکتا رہا، دولت نہیں تھی، ثروت نہیں تھی، تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اگر کوئی شے اسے عزت کا دائمی حقدار بنا دے گی تو وہ حکومت نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ ثروت نہیں ہے، وہ فقط دولت علم ہے. یہ وہی علم جو اوصیاء کی طاقت ہے، یہ وہی علم جو انبیاء کا ورثہ ہے، یہ وہی علم جو علماء کے سر کا تاج ہے، یہ وہی علم ہے جس امتحان علم میں آدم کو سر بلندی ملی. فرشتوں نے لا علم لنا کہہ کے اپنے لا علمی کا اظہار کیا، خدا نے انی عالم و مالا تعلمون کہہ کے آدم کو سند علم عطا کیا. اس سند علم کے آگے فرشتے سربا سجود ہو کے یہ ماننے لگے کہ اللہ کے خلیفہ کو جاہل نہیں عالم ہونا چاہیے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جب دنیا کا پہلا خلیفہ جاہل نہیں ہوگا تو رسول کے خلیفہ کو جاہل کیسے بنا دو گے؟ یہی علم ہے اور اسی دولت علم کو دے کر کے خدا نے مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا. جو میں نے سورہ مبارک علق کی 5 متواتر آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، موضوع سے متصل ہو گیا ہوں. سورہ مبارک علق سورہ نمبر 96 ابتدا کی 5 آیتیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو پہلی وحی میں نازل ہوئیں. عجب اتفاق ہے یا خدا کا بڑا اہتمام ہے کہ پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے. اب میں بات مانوں تو کس کی مانوں؟ امت کہتی ہے کہ نبی پڑھنا نہیں جانتا، اور خدا کہہ رہا مصطفیٰ پڑھو بھی لکھو بھی. ایک جملہ آپ کے کام کا ہدیہ کر دوں، شاید میں یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ جو امت اپنے نبی پر نازل پہلے وحی کے پہلے لفظ کو نہ درک کر سکی ہو،
وہ پورے قرآن کو کیا سمجھے گی جو پورے قرآن کو نہ سمجھ سکی ہو؟ وہ آئین اسلامی کو کیا سمجھے گی جو آئین اسلامی کو نہ سمجھ سکی ہو؟ وہ قلم و کرتاس کی اہمیت کو کیا سمجھے گی جو قلم و کرتاس کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو؟ وہ ہاتھوں میں قلم نہیں اٹھاتے، اسلحہ اٹھاتے ہیں۔ اب بھئی وہ ایک جملہ دھیرے سے کہہ کے گزر جانا ہے مجھے، وہ قلم و کرتاس کی اہمیت کو کیا سمجھیں؟ وہ قلم و کرتاس کی اہمیت کو کیا سمجھیں جنہوں نے نبی پر ہذیان لگا کے قلم نہیں دیا؟ صلوات اور محمد۔ نہیں، منظم صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب یہاں گفتگو سطح عمومی سے ذرا سا بلند کر رہا ہوں، میرے ساتھ آ جائیے گا، آپ متصل ہو گئے ہیں۔ یہ کس وحی کے سلسلے کا آغاز کر رہا ہے خدا؟ یہ آخر میں بنے گا کیا چیز؟ جی جب سارے وحی اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ کیا کہلائے گی یہ چیز؟ احسنتم، جزاک اللہ، بزرگوں کو خدا سلامت رکھے۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، حبیب ہم نے معجزے میں تمہیں سبع مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا، جس کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ اقرا سے، پڑھنے سے۔ میرے ساتھ آئیے گا، اکلوتا اعزاز ہے مصطفیٰ کے لیے۔ 1,24,000 انبیاء کو جتنے بھی معجزے دیے گئے، کوئی معجزہ علمی نہیں تھا۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور قرآن کی سیر بھی کراؤں گا، کوئی بھی معجزہ علمی نہیں تھا۔ اولو العزم کا پہلا سلسلہ نوح سے شروع ہوتا ہے۔ ذرا آئیے، معجزے میں کیا ملا نوح کو؟ جی طوفان، کشتی، نجات ہے نا میرے ساتھ؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے نوح کو وحی کی، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح میری نگرانی میں اور میرے وحی کے اشارے پہ کشتی بناؤ۔ بھئی مولتا جاؤں، آپ سمجھتے جائیے گا۔ اللہ نے کہا بِأَعْيُنِنَا، میری نگرانی میں، پھر اصرار کیا میرے وحی کے اشارے پر۔ اے مالک، فارمولا بتا دیتا، نوح کشتی بنا لیتا۔ ذرا سی توجہ کر لیجئے بھائی، اللہ فارمولا بتا دیتا، نوح کشتی بنا لیتا۔ کہا نہیں، جو ذمہ داری میری ہو نا، ہم بندوں پہ نہیں چھوڑتے، تو جو کشتی بنانا کا اختیار بندوں پہ نہ چھوڑے، وہ ہادی بنانا کا اختیار۔ کشتی بناؤ، نوح نے کشتی بنائی۔ بہت جلدی، مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رہنا ہے، 45 سے 50 دقیقے میں آپ کے درمیان میں ہوں، اور بھائی ضروری نہیں کہ تقریر 1.25 گھنٹے کی ہو۔ اب بھائی آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے یہاں بیٹھیں، اور ظاہر ہے تقریر تو فقط ایک جملہ ہوتی ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو خطیب 40 منٹ میں اپنی بات نہ کہہ سکتا ہو، وہ 2 گھنٹے میں بھی بات نہیں کہہ پائے گا۔ اب بھی خطیب تو وہی ہے نا جو پھیلانا بھی جانتا ہو، سمیٹنا بھی جانتا ہو۔ تو بس 45 سے 50 دقیقے آپ میرے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ اصل موضوع آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو کشتی بناؤ، نوح نے کشتی بنا لی۔ اب ذرا قرآن کے ساتھ چلیے۔ قرآن کہنے لگا حتی اذا جاء امرنا، جب میرا امر آیا، حکم آیا، تو وفارت تنور سے پانی ابلنے لگا، تو ہم نے حکم دیا کس کو؟ نوح کو، نوح
جانوروں میں سے جوڑے میں سے دو دو اپنی کشتی میں سوار کر لو. وَأَهْلَكَ، بہت توجہ رہے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل بیت کو بھی سوار کر لینا. وہ اپنے اہل بیت کو بھی سوار کر لینا. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے وہ نہیں آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے. إِلَّا مَنْ آمَنَ، اور جو صاحب ایمان ہیں انہیں سوار کر لینا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے. اب بھائی نوح نے سب کو سوار کیا. بہت توجہ رہے میرے سننے والوں کی. قرآن کہنے لگا کہ جب سوار کرنے لگے نا تو دو بیٹے تو آ گئے، ایک نہیں آیا. قرآن کہنے لگا ہے تجری بہم فی موجن کالجبال. سونامی کی خدا تعریف کر رہا ہے کہ دیکھو پہاڑوں کے مانند موجیں اٹھ اٹھ کے گرنے لگیں اور اس میں کشتی چلنے والی ہے. اب باپ کو بیٹے کا خیال آیا. نوح نے آواز دی یا بنیا، اے میرے لال. لیکن قرآن نے ڈائریکٹ یہاں نہیں کہا. قرآن کہنے لگا کانا فی معزلن. بھئی آیت کے ساتھ آئیے گا. وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، نوح کا بیٹا نوح سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر کھڑا تھا، بہت دور نہیں تھا. میں اس خدا کی آیت کے فقرے پر قربان جاؤں. اللہ بہت بڑی پالیسی دے رہا ہے. کانا فی معزلٍ، بہت دوری نہیں تھی، بہت دوری نہیں تھی، تھوڑا سا فاصلہ تھا. بھائی نوح حق، بیٹا باطل. اللہ بتا رہا ہے حق و باطل میں بہت فاصلہ نہیں ہوتا. نہیں آپ میرے ساتھ آئے نہیں. بھائی جو صاحبان بصیرت ہے نا وہ پہچان لیتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. لیکن جو صاحب بصیرت نہیں ہوتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. باطل کو حق سمجھ لیتے ہیں، حق کو باطل سمجھ لیتے ہیں. جملہ نہیں پہنچا، حق و باطل میں بہت فاصلہ نہیں ہوتا. آپ نے نہیں دیکھا غدیر و ثقیفہ میں فاصلہ نہیں ہے. اب بھائی بیٹا ہے، باپ ہی کا تو دل ہے، باپ ہی کا تو دل ہے. کہنے لگے بیٹے ارکب، مانا ہمارے ساتھ آ جا. کافروں کے ساتھ نہ رہ. بیٹا تھا اکڑا. قالا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اب پہاڑی ہمیں پانی سے بچا لے گی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. نوح کا لہجہ بدلا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج حکم پروردگار کے سامنے کوئی نہ بچا پائے گا. بیٹا تھا، لفظ بدل رہا ہوں، نبی کو چھوڑ کر پہاڑی پر زندگی تلاش کر رہا تھا. بھائی میں بولتا جاؤں آپ سمجھتے جائیے. نبی کو چھوڑ کر، 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 نبی کو چھوڑ کر پہاڑی پہ اپنی جان پر تلاش کر رہا تھا. جب نوح کا بیٹا پہاڑی پہ جا کے اپنے کو نہ بچا سکا تو یہ امت بھئی نوح نے دل میں بیٹے کی محبت کو دبایا. کشتی کو حکم پروردگار سے بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھایا.
بہت ساری آیتیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ 45 سے 50 دقیقے والے وعدے پہ پورا اتروں. ہاں کشتی کو بسم اللہ کہہ کے روکا. بھیا آپ سنتے رہتے ہیں کوہ جودی پر یہ کشتی رکنے ہی والی تھی کہ پھر باپ کو بیٹے کی محبت نے ستایا, سر کو اوپر کیا, قرآن کہنے لگا, آواز دی, خدایا ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل سے تھا, ان وعدک الحق, تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے, اب تو فیصلہ سنا دے, کیا میں غلط پہ تھا؟ اللہ کا لہجہ بدلا. بھائی لہجے روا روی میں سمجھ میں نہیں آتے. ہاں لہجے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, کیا سمجھ میں آئے گا لہجہ؟ کیا سمجھ میں آئے گا لہجہ؟ اللہ کا لہجہ بدلا. نو لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں نہیں تھا. انہو عمل غیر صالح, وہ عمل غیر صالح کا حامل تھا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. نو کہہ رہے میرے اہل سے ہے, اللہ کہہ رہا ہے اہل سے نہیں. تو اللہ نے فارمولہ دیا کہ خونی رشتہ دار اہل نہیں ہوتے. نبی کا رشتہ کسی کو اہل نہیں بناتا, نبی کا راستہ اہل بناتا ہے. اب بھئی لہجہ تو اللہ کا بدلا تھا, لیکن اللہ نے یہیں کہہ کے بات نہیں روک دی, یہی بات ختم نہیں کی خدا نے. اللہ کہنے لگا نو ما لیسا لکا بہی علم, اس چیز کے بارے, بہت توجہ رہے میرے سننے والوں کی, اس چیز کے بارے میں ہم سے سوال نہ کیا کرو جس کا علم تمہیں نہ ہو. جس کا علم تمہیں نہ ہو اس چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو, ورنہ جاہلوں میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. اللہ کا بندہ تھا, پیچھے ہٹا, کہنے لگا انی اعوذ بکا, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سوال کے بارے میں جس کا علم مجھے نہیں تھا. میں نے سوال کر لیا, اللہ معاف کر دے. کس چیز کا علم نوح کو نہیں تھا؟ بھئی کس چیز کا علم نوح کو نہیں تھا؟ جی کس چیز کا علم نوح کو نہیں تھا؟ اپنے بیٹے کے اہل کا لفظ بدل دو, ایمان کا. نہیں اور قریب آ جاؤں, تھوڑی سی تفسیر سنا دوں 2 لائنوں میں. بھائی مفسرین نے لکھا کہ دھوکہ کیسے ہو گیا نوح کو. بھئی یہ تاریخ تو پڑھ نہیں رہا کہ کہیں سے آپ مجھے پکڑ لیجئے گا, میں تو قرآن کی آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں. مفسرین نے لکھا کہ جب نوح حاضری لیا کرتے تھے مومنین کی, تو نوح کا بیٹا بھی مومنین میں کھڑا ہو جاتا تھا. ذرا سی توجہ فرما لیجئے, میں آپ کی سماعت کو تھوڑا سا اور بلند لے جانا چاہ رہا ہوں. نوح کا بیٹا صاحبان ایمان میں کھڑا ہو جاتا تھا. نوح کو پتہ نہ چلا کہ اس کے دل میں کفر ہے یا ایمان, یہ نوح کا علم ہے. جن تک پہنچ گیا, جن تک نہیں پہنچا چھوڑوں گا میں نہیں. یہ نوح ہے کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے مگر پتہ نہیں کہ سینے میں ایمان ہے یا کفر ہے, سینے میں ایمان ہے یا کفر ہے. ذرا آ جاؤ میرے علی کی بارگاہ میں, ذرا آ جاؤ, ذرا ٹھہر جائیے, ذرا آ جاؤ میرے علی کی بارگاہ میں. وہ مالک جس کے خیال میں خیال آیا اگر ایک مار لوں گا علی کے برابر, خیالات کے مالک کو مالک کے خیال کی خبر ہو گئی. مالک کو مولا نے بلا لیا, مالک سوچ کیا رہا ہے؟ مولا آپ ہی کہیں, یہی سوچ رہا ہے. ایک اور مار لیا, میں علی اور برابر کا. سن, تیری تلوار میں میری تلوار میں فرق ہے. تیرے تلوار کے سامنے جو آ جائے سب پہ چل جاتی ہے, میری تلوار نسلوں کے ایمان کو دیکھتی ہے. ٹھہر جائیے, وہ نوح کا علم تھا
سینے کے ایمان کا پتہ نہیں، یہ علی کے تلوار کا علم ہے۔ صلوات پڑھ کے نعرہ مکمل کر لیجئے۔ تو آپ نے دیکھا نوح کو کون سا معجزہ دیا گیا جی؟ طوفان، کشتی، نجات۔ کیا یہ علمی معجزہ ہے؟ میں مثالیں اور بھی نبیوں کی دیتا، اور 1 گھنٹے نہیں 2.5 گھنٹے مستقل پڑھتا چلا جاتا، لیکن کمال یہ نہیں ہے۔ کمال تو یہی ہے کم وقتوں میں زیادہ بات کہہ دی جائے۔ اب کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر موسیٰ کا بھی ذکر کروں گا، عیسیٰ کا بھی ذکر کروں گا، ابراہیم کا بھی ذکر کروں گا، لیکن بطور مثال میں نے نوح کی مثال دی۔ یہ کون سا معجزہ ہے؟ علمی ہے جی۔ اسے کیا کہیں گے آپ؟ مشاہدتی معجزہ۔ لفظوں کے ساتھ کنیکٹ رہیے گا۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں بزرگ بہتر جان لیں جوانوں کے لیے؟ میں بالائے منبر ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، جن کی آنکھیں سالم ہیں خدا سب کی آنکھوں کو سالم رکھے، دکھائی دے رہا ہوں جی، دکھائی دے رہا ہوں نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مشاہدہ۔ منبر سے نیچے اتر آ جاؤں گا دکھائی دوں گا، یہ ہو گیا مشاہدہ۔ اب آئیے، ایک چیز ہے اس میں علم، بس زبانیں خود ہی کہہ لوں۔ اب تو بھئی کلچر ہی یہی ہے کہ اپنی پیٹھ اپنے آپ سے تھپ تھپا لی جائے۔ بھئی اب تو کلچر ہی ہے نا کہ میں نے کچھ کہا آپ سمجھ نہیں پائے، سن نہیں پائے، تو بس زبانیں خود یہ کہہ لوں کہ بھائی جو بیان ہے وہ علمی بیان ہے۔ اب بھئی اپنے بیان کو اگر میں خود علمی نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ تو علمی بیان ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا میری مجلس سب کو برابر سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ایک اضافت بھی یہاں ہوتی ہے شیراز ہند میں۔ جی ہاں، میں ایکچولی بلیک میلر نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور منظم صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ تو بھائی یہ باتیں سب کو برابر نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، سن و سال کے اعتبار سے، مبلغ علمی کے اعتبار سے، جس کا جیسا علم ہوگا۔ بعد مجلس الگ الگ ریویوز آئیں گے، الگ الگ اسٹیٹمنٹس آئیں گے کہ بھائی مجلس ٹھیک رہی، مجلس ایوریج رہی، بلو ایوریج رہی، ٹھیک ٹھیک رہی، نہیں بہت اچھی رہی۔ جس کو جیسا اپنا اپنا ٹیسٹ، اپنا اپنا مبلغ علمی ویسا ویسا بیان آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اچھا اس میں کوئی کیا تحریف ہوگی کہ میں منبر پہ پڑھ کے مجلس پڑھ رہا تھا؟ اس میں کوئی تحریف ہوگی؟ نہیں۔ لیکن کیا پڑھ رہا تھا؟ بیان مبلغ علمی کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے۔ تو مشاہدہ اور علم تو سمجھ میں آ گیا نا؟ مشاہدہ اور علم۔ کچھ لوگ بھائی مجلس سے ٹھیک ہے، کیا پڑھی، کس نے پڑھی، کیسی پڑھی، کوئی مطلب نہیں، اور کہیں نہیں مجلس بھی ہے اور کیا پڑھی اس سے بھی مطلب ہے نا؟ توجہ رہے۔ تو ایک چیز ہو گئی مشاہدہ اور ایک چیز ہے علم۔ میں منبر سے نیچے اتر آؤں گا دکھائی دوں گا؟ نہیں۔ اگر میری باتیں علمی ہیں، مجلس ختم ہو جائے، میں چلا جاؤں، 1 سال 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال نہ ہوں، تو اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہی تو کام آئے گی جی؟ آئے گی نا؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو جو معجزے دیے مشاہدتی تھے۔
مشاہدتی تھے جس میں عقل کی ضرورت نہیں تھی، آنکھوں کی ضرورت تھی، لیکن مصطفیٰ کو مشاہدتی معجزہ نہیں دیا، علمی معجزہ دیا۔ مشاہدتی چیزوں کا عیب یہ ہے کہ جب نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ نوح چلے گئے، طوفان کا فائدہ ختم، ابراہیم چلے گئے، نار کو گلنار بنانے کا فائدہ ختم، موسیٰ چلے گئے، عصا کا فائدہ ختم، عیسیٰ چلے گئے، اب مردوں کو کوئی زندہ نہیں کرے گا۔ لیکن علمی معجزے کا فائدہ یہ ہے کہ صاحب معجزہ چلا بھی جائے، قرآن آج بھی فائدہ پہنچا رہا ہے قیامت تک۔ تو وہ فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ یہ ہے قرآن جناب والا، یہ ہے قرآن۔ اب مختلف امتیں آ کے امت مصطفیٰ سے کہتی ہیں کہ تیرا نبی افضل یا میرا؟ تیرے نبی کے پاس کوئی کشتی نہیں، تیرے نبی کے پاس کوئی عصا نہیں، تیرے نبی کے پاس ید بیضا نہیں، تیرے نبی کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا ہنر نہیں۔ میں نے کہا ذرا قرآن پڑھ لے۔ قرآن کہنے لگا لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلما بہ الموتا۔ ہاں یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، زمینوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب یہ کون کر سکتا ہے؟ جو سچا قاری قرآن ہو۔ اگر کوئی سچا قاری قرآن مردے پہ سورہ پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اگر سچے قاری قرآن کا کمال یہ ہے تو جو معلم قرآن ہے، اب جناب یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ علماء نے لکھا، کسی نے کہا کہ قرآن میں، کسی نے کہا 40,000 علوم، کسی نے کہا 50,000 علوم، کسی نے کہا 70,000 علوم۔ اچھا یہ دنیا کی اکلوتی کتاب ہے کہ 1400 سال سے اس کا دعویٰ اپنی جگہ قائم و دائم ہے کہ اگر جنات و انسان مل کر بھی اس کتاب کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ یہ دنیا کی اکلوتی کتاب، ممکن ہے کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب ہم کو تمہارے دین میں کوئی دلچسپی نہیں، میں جواب لا سکتا ہوں مگر نہیں لاؤں گا۔ تو میں کہوں ٹھیک ہے، خدا کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتا تو وحدانیت کے موضوع کو چھوڑ دے، دینیات پہ یقین نہیں رکھتا تو دینیات کو چھوڑ دے۔ قرآن کے علم زوجولوجی کا جواب لیا، قرآن کے علم باٹنی کا جواب لیا، قرآن کے علم اسٹرونومی کا جواب لیا، قرآن کی سیاسیات کا جواب لیا، قرآن کی فلکیات کا جواب لیا، قرآن کی ارضیات کا جواب لیا، قرآن کی ریاضیات کا جواب لیا۔ سنو سائنسدانوں، علم کا مخالف نہیں ہوں، اپنے پڑھنے کا ذمہ دار، آپ کے سننے کا ذمہ دار نہیں۔ یہ سائنس کی دنیا ہے اور ادھر قرآن کی دنیا ہے۔ تم پیسے خرچ کر کے ہوا میں اڑنے والا جہاز تو بنا سکتے ہو مگر نوح کی طرح ہوا کو بساط نہیں بنا سکتے۔ بس آخری باتیں کر رہا ہوں، تخفیف زحمت۔ تم پیسے خرچ کر کے پانی میں چلنے والا جہاز تو بنا سکتے ہو، پانی میں چلنے والا جہاز تو بنا سکتے ہو، لیکن نوح کی طرح نہ ڈوبنے والی کشتی نہیں بنا سکتے۔ تم پیسے خرچ کر کے چاند پہ کمندے تو ڈال سکتے ہو، لیکن ختم الرسل کی طرح چاند کو 2 حصوں میں نہیں تقسیم کر سکتے۔ پوری توجہ رہے، تم پیسے خرچ کر کے مہنگی مہنگی ادویات بنا کر کے لوگوں کو صحت تو دے سکتے ہو مگر مٹی کو کھا کے شفا نہیں بنا رہا۔
جناب یہ قرآن ہے اور یہ علم قرآن ہے۔ بھائی سائنس کی دنیا کا ایک عیب یہ ہے، بھائی ماہرین بیٹھے ہوں گے، مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں جانتے ہوں گے، ریسرچ سائنس کی دنیا کا ایک فارمولہ یہ ہے، بیسک فنڈامنٹل یہ ہے کہ ہر نئی تحقیق، ہر نئی ریسرچ پرانی ریسرچ کو کنڈیم کر کے آگے بڑھتی ہے۔ بھئی کنسپٹ آف بلیک ہول، بھئی ابھی کیسی تیسری یا چوتھی تصویر ابھی کچھ دن پہلے 2 یا 3 مہینے پہلے بھئی آپ نے کہا ایسا ہوگا۔ میں نے جب آرٹیکل پڑھا تو لکھا تھا اس میں کہ پہلی مرتبہ جب یہ تصویر کا کنسپٹ آیا تو 5 لاکھ مختلف تصویریں بنائی گئی تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ آپ آ پا رہے ہیں کہ نہیں آ پا رہے ہیں؟ پھر بھی یہ فائنل نہیں ہے، پھر بھی یہ فائنل نہیں ہے، سائنس کے پاس اندازہ ہے۔ اچھا یہ بحث نہیں سمجھ میں آئی تو ایسے آپ کہتے ہیں نا بھائی کہ بھاوشوانی یہ ہے کہ کل بارش ہوگی، نہیں ہوئی، طوفان آئے گا، نہیں آیا، اتنی رفتار سے ٹکرائے گا، دنیا برباد ہو جائے گی، نہیں ہوا، ستارہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، فلاں حصے میں گرے گا، نہیں گرا، توجہ نہیں فرما رہے۔ یہ سائنس کی دنیا اندازے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ سائنس کی دنیا ہے اندازے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ علم قرآن ہے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ صلوات پڑھ کے نعرہ مکمل کر لیجیے۔ بس آخری باتیں، تو یہ علم قرآن، ہم کون قوم ہیں، ہم کون سی قوم ہیں؟ کتاب علم، رسول معلم کتاب، مولا عالم کل کتاب۔ تو اس امت کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ مال مجلس تھا، جاہل ہونا چاہیے، علم سے نظریں چرانا چاہیے، بچوں کو اسکول نہ بھیج کر کے کہیں اور لگا دینا چاہیے۔ کتاب علم کتاب، نبی معلم کتاب، مولا عالم کل کتاب، تو قوم کو جاہل نہیں عالم ہونا چاہیے۔ میں نے بارہا اپنی تقریروں میں کہا ہے، کم کھائیے مگر بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ ایک وقت ہی نہیں، اگر ایک دن بھی نہ کھانا پڑے تو مت کھائیے، بچوں کو ضرور پڑھائیے، اس لیے کہ یہ بچے ہی مستقبل ہیں، آپ کا نہیں، محلے کا نہیں، شہر کا، شہر کا نہیں، صوبے کا، صوبے کا نہیں، ملک کا، ملک کا نہیں، قوم کا، قوم سے بڑھیے تو حسینیت کا۔ اور اگر کچھ زیادہ کماتے ہوں، اپنے خرچے سے پیسہ بچ جاتا ہو، تو جو بینک میں رکھتے ہیں نا، اللہ کے بینک میں رکھیے، اللہ کے بینک میں رکھیے۔ دیکھ لیجئے بھائی کے بیٹے کی، بھائی پوچھئے بچے آج اسکول کیوں نہیں گئے تم؟ صرف اپنے بچے سے نہیں، بھائی کے بیٹے سے بھی پوچھ لیجئے، بیٹا تم اسکول کیوں نہیں گئے؟ تو ہو سکتا ہے بھائی شرمن نہ کہے کہ بھیا فیس جمع نہیں ہے، بچے تو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، کہہ دے گا بڑے ابو، چچا، بھیا، خالو، پھپھا فیس نہیں جمع ہے، تو شرمسار کر کے فیس نہ دیجئے۔ پتہ یہ چلے کہ دوسرے دن سے وہ بچہ گھر میں نہیں اسکول میں دکھائی دے رہا ہے، تو ماں باپ پوچھیں کہ بیٹے آج اسکول میں بھگایا نہیں گیا؟
وہ کہے کہ میری کسی نے فیس جمع کر دی ہے. آپ دوسرے کے بچوں کو پڑھائیں گے, خدا آپ کے نسلوں کی حفاظت کرے گا. جو اپنے اولاد کی دیکھ ریکھ کرے وہ انسان نہیں جانور ہوتے ہیں. اپنے لیے جینا کون سا جینا ہے. اور اس سے آگے بڑھیے. میں نے شاید کبھی کسی تقریر میں کہا ہو کہ نظام جمہوریت میں اپنے آپ کو ثابت و سالم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا آپ کی تعداد اتنی ہو, جمہوریت میں پاپولیشن اتنی ہو کہ آپ اپنی بات منوا لیں. میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا. لوگ منواتے رہتے ہیں تعداد کی دھونس دکھا کر, تو آپ اتنی تعداد میں جا نہیں سکتے. تو دوسرا طریقہ بھی اپنے کو ثابت کرنے کا ہے. اتنا علم حاصل کرو, اتنا علم حاصل کرو, اتنا علم حاصل کرو, اتنا علم حاصل کرو کہ نظام جمہوریت کی مجبوری بن جاؤ. یہ کام فلاں ہی کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ذرا علی سے تو سیکھیے. یہودی کا باغ ہے, علی کام کر رہے ہیں. میں یہودی سے کہوں گا یہودی علی کو ہٹا کیوں نہیں دیتا, تیرے مذہب کا مخالف علی, تو وہ یہودی آواز دے گا علی سے اچھا کوئی ہمیں نہیں ملتا. نظام کی مجبوری بن جائی ہے. اور آخری بات کہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کے شہر میں ایک بہت اچھا کالج ہے. انٹر کی بھی پڑھائی ہوتی ہے, ڈگری کی بھی پڑھائی ہوتی ہے, پی جی کی بھی پڑھائی ہوتی ہے. قدم یہی مت روکیے, دانشگاہ کی طرف آگے بڑھیے, یونیورسٹی کی طرف آگے بڑھیے. یہ ایسی قوم ہونی چاہیے, ہاسپٹل ان کا اپنا ہونا چاہیے, لوٹنے کے لیے نہیں, خدمت کرنے کے لیے. اسکول اپنا ہونا چاہیے, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے نہیں, غریب بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے. یونیورسٹی آپ کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ جو بچے کہیں داخلہ نہیں ہو پاتا نا, دوسرے ٹھگ لے جاتے ہیں. بہت ٹھیٹ لفظوں میں بول رہا ہوں تاکہ ہر کس و ناکس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ جملے لائق ممبر نہ ہوں, لیکن میسج بھی تو پہنچانا ہے نا. میسج پہنچ جائے گا تو آج کی مجلس کی کامیابی یہی ہے. دانشگاہ کی طرف بڑھیے, یونیورسٹی کی طرف بڑھیے. ہو سکتا ہے کوئی آ کے کہے مولانا اتنا فنڈ کہاں سے آئے گا, ہے نا. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا فنڈ کا ہے. جوڑیے لوگوں کو, ادارہ بنا کے لوگوں کو جوڑیے, اور ہر فرد سے جو دے سکتا ہے ماہانہ 100 روپے لیجئے. اور جہاں تک ہو اس میسج کو پھیلائیے. 100 روپے کتنے؟ اونلی 100 روپیز, 100 روپیہ. اور ماہانہ آپ لیجئے, جوڑیے. آپ پہلے 10,000 لوگ جڑیں گے, 10,000 50,000 ہوں گے. بہت بڑی رقم نہیں ہے. 50,000 سے 1 لاکھ لوگ ہوں گے, 1 لاکھ سے 2 لاکھ لوگ ہوں گے. بھائی جو پارٹیاں کچھ دنوں تک صرف 2 سیٹوں تک محدود تھیں, وہ دنیا کی بڑی پارٹیاں بن گئیں دیکھتے دیکھتے 25 20 28 سال میں, ہے نا. دیکھیے کہیں سے کچھ سیکھا کیجئے. یہ سب سیکھنے کی جگہ ہیں, سیکھا کیجئے اور اس کا امپلیمنٹ اپنی قوم میں کیا کیجئے. آج 10,000 لوگ جڑیں گے, آج آپ کے شہر کے لوگ جڑیں گے, کل دوسرے شہر کے لوگ جڑیں گے. پتہ چلا ایک سینٹرلائز سسٹم ہو گیا, 2 لاکھ لوگ جڑ گئے. اب جن کا کیلکولیشن اچھا ہو, میتھمیٹکس اچھی ہو, وہ جوڑ کے بتا دیں گے کہ اگر ایک آدمی 100 روپے ماہانہ نکالتا ہے تو اگر 2 لاکھ لوگ جڑ گئے تو کتنا ہوا بھائی؟ کامرس والا کوئی ہے؟ کچھ ایسے ہی 26 یا 24 کروڑ روپے ماہانہ. توجہ ہے نا آپ کی. اب ظاہر ہے کہ ماہ میں اگر 24 کروڑ روپے آ رہے ہوں تو کتنی محنت کرنی پڑے گی. یا سالانہ ہی 24 کروڑ آ رہے ہوں تو اب ماہرین سے پوچھئے کہ ایک یونیورسٹی کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے کیا 100 کروڑ شروعات میں انف ہے کہ نہیں ہے؟ تو
آپ 4 سال میں اپنی ایک دانشگاہ بنا لیں گے، تب یہ لوگ کہیں گے علی کا عاشق ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کا ماننے والا ہے۔ اور یہی درس کربلا بھی ہے۔ کربلا میں آپ جو ماتم کرتے ہیں نا، روتے ہیں نا، حسین کے ساتھ کوئی جاہل نہیں گیا تھا، اور جاہل میرے آقا کے ساتھ چل بھی نہ پاتا۔ بھائی حبیب ابن مظاہر کون ہے یہ؟ حسین کی فوج میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک عام سپاہی، یہی ہے نا۔ مولا نے کیا لکھا؟ رجل فقیہ۔ تو جس کا عام سپاہی فقیہ ہو، اس کا سردار اور اس کا کمانڈر کے علم کا اندازہ لگاتے رہیے۔ وہ علم کا گلدستہ حسین نے کربلا میں سجایا ہے۔ اگر علم کا دستہ نہ سجاتے حسین تو جگہ جگہ پہ آپ کو اعتراضات ملتے، کبھی عباس کا اعتراض ملتا، کبھی زینب کا اعتراض ملتا، کبھی علی اکبر کا اعتراض ملتا، لیکن کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حسین نے کہا کہ ہم کو کربلا کی سرزمین پہ اتر جانا ہے۔ زینب اتر گئی۔ بھیا عباس خیمے یہاں لگیں گے، عباس نے لگا دیے۔ پتہ نہیں وہ روایتیں کہاں سے در آئیں، اور خطبہ بڑے دھڑلے سے پڑھتے ہیں کہ عباس کی تیوریاں بدل گئیں۔ نہیں، اتنی بات ہم سمجھتے ہیں، میرا مولا عباس نے سمجھتا ہوگا کہ حسین کو زینب کا سہارا لینا پڑے گا؟ نہیں بھیا، عباس خیمے ہٹائے جائیں گے۔ خیمے ہٹ گئے۔ بھیا عباس پانی کے لیے کنواں کھودنا پڑے گا۔ عباس فوراً حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ بھیا عباس پانی کے لیے نہر فرات پہ جانا پڑے گا۔ عباس چلے گئے۔ شب عاشور یہی کہہ رہے تھے نا بھئی، ذرا سوچئے، کیفیت کو محسوس کیجئے نفس کے۔ جس عباس کو یہ کہہ کے ہمیشہ روک دیا گیا ہو عباس تو کربلا کے لیے بنے ہو، اور شب عاشور حسین یہ کہہ رہے ہیں عباس ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے۔ ذرا غور کیجئے، عصر عاشور جب سارے شہید ہو گئے نا، آخری مرتبہ عباس حسین کے خیمے میں آئے۔ ختم کر رہا ہوں مجلس۔ کہنے لگے بھیا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہ ملے گی؟ مولا فرمانے لگے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا اور پیچھے دیکھا۔ دیکھ کے فرمانے لگے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا، جزاکم اللہ۔ ابھی یہ گفتگو حسین اور عباس میں ہو ہی رہی تھی کہ حسین کی ننھی بچی سکینہ دوڑی دوڑی خیمے میں دیکھا کہ امو اور بابا کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ سکینہ نے ایک بڑا قیامت بھرا جملہ کہا۔ دیکھ کے عباس کے چہرے کی طرف کہنے لگی یا امی یا عباس انت حی نحنو عطشانا، امو جان سکینہ آپ کی زندگی میں ابھی تک پیاسی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مجلس ختم کر دیتا یہیں، مجلس ختم کر دیتا یہیں۔ اس جملے میں اتنا کرب تھا نا کہ دونوں بھائیوں کے گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ جو حسین ابھی تک اجازت نہیں دے رہے تھے، کہنے لگا بھیا جا مشک سکینہ لیتے جا تاکہ پانی کی سبیل ہو جائے۔ عباس نہر فرات کی طرف گئے، لیکن ہائے رے سکینہ کی یاد، عباس پلٹ کے نہ آئے، علم آیا علمدار نہ آیا۔ سکینہ دوڑی دوڑی آئی، اے
سمت کے کنارے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. باقي الزهرة